امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو لیکچر اپلوڈ کیا تھا وہ ایکسرسائز 2.4 کا کیا تھا، تو آج باری ہے ہمارے پاس ایکسرسائز 2.5 کی۔ اسٹوڈنٹ آپ کو اگر لیکچر اچھا لگتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی کیوری بھی ہے تو آپ ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ کوئی بھی پرابلم ہو تو باقی انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے کروائیں گے، ایک ایک چیز کروائیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تو ایکسرسائز ہمارے پاس 2.5 ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے یوز دا لاز آف لوگریتھم ٹو ایکسپینڈ دا فالوئنگ۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کوئی لاز ہوتے ہیں لوگریتھم کے، اس کے مطابق آپ نے سالو کرنا ہے۔ تو ہم کوشچن بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ سمجھیں گے بھی صحیح کہ لاز وہ کیا کیا ہے ہمارے پاس۔ تو ہمارے پاس یہ ہے کوشچن نمبر 1 ہے آپ کے پاس log 9 اور ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹی۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس اگر کوئی نمبر اسکوائر بن سکتا ہے تو ہم بنا لیں گے، اگر ملٹی پلائی ہو رہا ہو تو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے، پلس ہو رہا ہو تو کیسے کرنا ہے۔ آئیں ذرا یہ ڈیٹیل سے ہم چیزیں سیکھیں گے اس لیکچر میں، اور یہ بیسک ہے، اور ایکسرسائز 2.5 اور 6 بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی شارٹ کوشچن کے لیے۔ تو یہ آپ نے لیکچر بڑے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اسٹوڈنٹ۔ ہم لکھتے ہیں log، اور آپ کو پتہ ہے کہ 9 کو لکھا جا سکتا ہے 3 کا اسکوائر، اور ساتھ ٹی لکھ لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جب آپ نے log کی لاز لگانے ہیں اور جب آپ کے پاس کوئی چیز ملٹی پلائی ہو رہی ہو تو وہ جو ملٹی پلائی لا ہے ہمارے پاس وہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کو پہلے لکھ کے بتاتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں۔ log 3 کی پاور 2، اور یہ اب 3 کی پاور 2 اور ٹی آپس میں ہو رہے ہیں ملٹی پلائی، تو جب آپ نے ان کو علیحدہ کرنا ہے تو آپ نے پھر log کے ساتھ ٹی بھی لگا دینا ہے۔ یہ ہمارے پاس پراپرٹی ہے کہ جب دو پلس ہو رہے ہوں تو ایک دفعہ log لے کے ملٹی پلائی کر دیں گے، اور اگر ملٹی پلائی ہو رہے ہوں تو آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ log پھر اس کے ساتھ بھی ہوگا اور log اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ پھر اسٹوڈنٹ آپ کے پاس جو اگلی log کے لا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کسی کانسٹنٹ نمبر کا پاور ہو، جیسے 3 کا اسکوائر ہے، کسی بھی چیز کی پاور ہو تو وہ log کی شروع میں آ جاتی ہے۔ یہ log کی پراپرٹی ہے، تو یہ 2 شروع میں آ جائے گا، یہ log آ جائے گا اسٹوڈنٹ، اور ساتھ 3 آ جائے گا، پلس log 2 log ٹی آ جائے گا۔ تو بھائی یہی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کوشچن تھا، ہم نے اس پہ صرف لاز لگانے تھے اور وہ ہم نے لگا دیے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ پارٹ 2 چیک کرتے ہیں، اور log 59 ڈیوائڈیڈ بائی ایس۔ تو اسٹوڈنٹ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا اسٹوڈنٹ کہ جب کوئی چیز ڈیوائڈ ہو رہی ہوتی ہے تو ڈیوائڈ کو ختم کرنے کے لیے مائنس ہوتا ہے، جیسے کہ ملٹی پلائی کو جب ہم ختم کرتے ہوں تو ایڈ آ جاتا ہے، پلس آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم ڈیوائڈ کو ختم کرتے ہیں تو مائنس آتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے ختم کرنا ہے تو log 59 مائنس log اور ساتھ ایس آ جائے گا، ہم نے مائنس اس کو ختم کر دیا۔ 59 کسی کا اسکوائر تو بنتا نہیں ہے، تو بس ہمارا یہی پارٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ یہاں پہ پارٹ 3 کی بات کریں تو وہ ہے اسٹوڈنٹ log 5 پی کیو کا اسکوائر ہے، بریکٹ ڈیوائڈیڈ بائی ایکس وائی کا ہول کیوب ہے، اور یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح ڈویژن ہے اور اس کو ختم کرنا ہے تو وہ مائنس آ جائے گا۔ تو آپ نے اسٹوڈنٹ کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ڈویژن کو ختم کریں، log آ جائے گا اسٹوڈنٹ 5 پی کیو کا اسکوائر، ڈویژن کو ختم کریں گے تو مائنس آ جائے گا log ایکس وائی، اور اس کے اوپر کیوب آ جائے گا۔ یہ اسٹوڈنٹ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ ڈویژن کو ختم کیا، تو ڈویژن کو جب یہ ختم کیا تو آپ کو پتا، اب آپ کو پتا یہ تین آپس میں چیزیں ملٹی پلائی ہو رہی ہیں، اور ملٹی پلائی ہو رہی ہیں تو آپ کو پتا ہے جب ہم ملٹی پلائی کو علیحدہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا لا ہی ہم نے یہی پڑھا
ہم ان کو علیحدہ کرتے ہیں، log 5 لکھ دیتے ہیں، پھر پلس log p لکھ دیتے ہیں، پھر پلس log q اسکوئر لکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مائنس ہے اسٹوڈنٹ، مائنس کے بعد ہم بریکٹ لگا لیں گے، کوشش کریں گے کیونکہ اگلے اسٹیپ میں پھر یہ مائنس اندر ملٹی پلائی ہوگا، تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ log x پلس log y کی کیوب آ جائے گا، کیونکہ ملٹی پلائی ہو رہے تھے تو ملٹی پلائی کو ختم کر کے میں نے یہ لکھا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ اس کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں log 5 آپ کو پتہ ہے، پھر پلس log b پاور تو ہے نہیں اس کے اوپر اسٹوڈنٹ، کیو کے اوپر پاور 2 ہے تو آپ کو پتہ اگر پاور ہو تو شروع میں آ جاتی ہے، 2 log b آ جائے گا، 2 log q آ جائے گا سوری، پھر آپ نے اندر مائنس کروا دینا ہے، مائنس log x پلس مائنس مائنس آ جائے گا اور پاور شروع میں آ جائے گی، y کے اوپر پاور 3 ہے تو پاور شروع میں آ جائے گی اور log y بن جائے گا۔ تو یہ تھا آپ کا کوشچن نمبر 3۔ آپ نے اس میں بھی کیا کیا کہ سارے کے سارے لوگ ختم کیے اور جو بھی لاز تھے آپ نے لگا دیے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس دیکھا جائے تو ہمارے پاس پارٹ 4 کیا ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ پارٹ 4 ہے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس، کوشچن نمبر 1 کا پارٹ 4 ہے، وہ ہے کہ log 53.3 ڈیوائڈیڈ بائی 46.4 اور اس کے اوپر ہوتا ہے انڈر روٹ۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب دیکھیں اسٹوڈنٹ یہ ہول انڈر روٹ ہے، مطلب یہ دونوں کے اوپر انڈر روٹ، تو سب سے پہلا کام تو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ انڈر روٹ آپ کو پتہ ہے انڈر روٹ کس کے ایکول ہوتا ہے، انڈر روٹ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ 1/2 کی ایکول ہوتا ہے، تو یہ 1/2 آ گیا۔ سب سے پہلے انڈر روٹ کو ہم نے 1/2، اب آپ کو پتہ ہے اب آپ پہلے ڈیوائڈ کو نہیں ختم کر سکتے کیونکہ یہ اس کے اوپر پہلے ہول پاور 2 پڑی ہے، سب سے پہلے لا لگائیں تو پاور آپ نے شروع میں لکھ دینی ہے، پاور جب آپ کے پاس شروع میں آ جائے گی اسٹوڈنٹ ڈیوائڈیڈ بائی 46.4، اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیوائڈ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے مائنس لگانا ہے، اور جب مائنس لگائیں گے تو یہ 53.3 آ جائے گا مائنس log 46.4 آ جائے گا ڈیوائڈ ہے، اس کو آگے اسٹیپ میں 1/2 دونوں کے ساتھ ملٹی پلائی کرا دیں بھی تو ٹھیک ہے، نہ بھی کروانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے لاز لگانے تھے وہ لگا دیے۔ 53.3 مائنس 1/2 log 46.4، تو یہ اسٹوڈنٹ تھا کوشچن نمبر 4۔ اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کوشچن نمبر 5۔ کوشچن نمبر 5 چیک کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کیا ہے ہمارے پاس۔ کوشچن نمبر 5 تھوڑا سا بڑا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ نہیں لکھتے، تھوڑا سا ہم اس کو نیچے لکھ لیتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ تاکہ اچھے طریقے سے بالکل کلیئر ہو جائے اسٹوڈنٹ، ہم یہاں پہ لکھیں گے بلکہ ہم نئے پیج پہ لکھ دیتے ہیں کوشچن نمبر 5۔ تو چیک کرتے ہیں کوشچن نمبر 5 جب ہم لکھیں گے، کوشچن نمبر 1 کا جو 5 پارٹ ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، یہ 1 کا 5 پارٹ ہے اور وہ 5 پارٹ آپ کے پاس ہے log 5 کا اسکوائر، پھر آگے ٹی کی پاور 5، پھر اس سے آگے آپ کے پاس اے کی پاور 1/3 ڈیوائڈیڈ بائی 3 انڈر روٹ 4.4 ٹی بی 3 آ جائے گا، اور یہ آپ یہ ایسے سمجھے بریکٹ ہے، یہ بریکٹ کلوز ہو جائے گا ایسے۔ سب سے پہلا کام اسٹوڈنٹ ہم یہ کرتے ہیں تھوڑا سا نا اس کو log 5 کی پاور 2
टी की पावर 5 ए की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट को आप खत्म करें 4.4 टी बी की पावर 3 और जब आप अंडर रूट खत्म करेंगे बार अब यहाँ पे 3 है। सिंपल अंडर रूट होता है तो जब खत्म होता है तो 1/2 आता है। अब ये ऊपर 3 है तो ये आ जाएगा 1/3। अब अगला स्टेप बेसिक आपको पता है क्या करना है आपने कि इसको खत्म करना है डिवाइड को, तो ये भी खत्म कर लेते हैं। log 5 की पावर 2 टी की पावर 5 ए की पावर 1/3 माइनस लॉग डिवाइड को खत्म किया 4.4 टी बी की पावर 3 आ जाएगा स्टूडेंट, और ऊपर पावर पड़ी है ऊपर पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3। अब इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब आप ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 5 की पावर 2 टी की पावर 5 ए की पावर, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने इनको अलग-अलग करना है। log 5 की पावर 2 प्लस log टी की पावर 5 प्लस log ए की पावर 1/3 माइनस पावर शुरू में आ जाएगी क्योंकि पहले पावर पड़ी है 1/3 शुरू में, log 4.4 टी बी की पावर 3। थोड़ा और आगे स्टेप कर देते हैं, पावर शुरू में आ जाएगी 2 log 5 हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी भी पावर शुरू में आ जाएगी 5 log टी हो जाएगा, इसकी भी पावर शुरू में आ जाएगी log ए आ जाएगा, माइनस 1/3 ब्रैकेट लगाएंगे कि दोनों के दरमियान डॉट है तो log 4 डॉट है खत्म करने के लिए प्लस log 4 टी बी की पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, 2 log 5 प्लस 5 log टी प्लस 1/3 log ए माइनस 1/3, इसको तो स्टूडेंट हम ऐसे ही लिख देते हैं log 4। आपको पता है फिर आपने इनको अलहदा करना है तो log 4 प्लस log टी प्लस log बी की पावर 3, क्योंकि तीनों आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। मल्टीप्लाई होने की वजह से हमने इनको चेंज किया। ये आपके पास 2 log 5 प्लस 5 log टी प्लस 1/3 log ए माइनस अंदर हम मल्टीप्लाई माइनस 1/3 log 4 प्लस माइनस माइनस 1/3 log 4 फिर माइनस 1/3 log टी, और ये वाली पावर शुरू में आ जाएगी और मल्टीप्लाई 1/3 भी बाहर पड़े तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ आ जाएगा log b आ जाएगा। 1/3 को इन सब के साथ करवा दिया, 3 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4, या इन दोनों को हम स्टूडेंट ये कर लेते हैं, माइनस 1/3 है तो ये आ जाएगा माइनस 2/3 log 4 आ जाएगा, माइनस 1/3 log t आ जाएगा और 3 से कैंसिल हो गया तो माइनस log b आ जाएगा। तो ये आपका स्टूडेंट था। ये स्टूडेंट मैंने जानबूझ के आपको एक स्टेप बाय स्टेप, हालांकि 2 लाइनों में भी हो सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ बताइए कि पहले आपने डिवीजन ख़त्म करनी है, फिर डिवीजन को ख़त्म करने के बाद अगर आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर पावर है तो वो शुरू में आ जाएगी। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि अदरवाइज ये 2 लाइनों में भी स्टूडेंट हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है
پارٹ نمبر 6 ہے، اس پہ چلتے ہیں۔ پارٹ نمبر 6 پہ یہ ہے لاگ انڈر روٹ، یہاں پہ پاور 5 ہے، 7 کا اسکوائر ٹی کی پاور 3 اور پی آ جائے گا ڈیوائڈیڈ بائی ڈی کی پاور 6 اور بی اسکوائر، یہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ سب سے پہلا کام وہی آپ نے کرنا ہے کہ انڈر روٹ کو ہم اسٹوڈنٹ ختم کر لیتے ہیں، لاگ 7 کا اسکوائر ٹی کی پاور 3 پی آ جائے گا ڈیوائڈیڈ بائی ڈی کی پاور 6 بی کا اسکوائر، اور جب انڈر روٹ کو ختم کریں گے تو 1/5 بن جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاور ہم شروع میں لکھیں گے، تو یہ لے پاور آپ کے پاس شروع میں آ گئی، یا پاور آپ شروع میں رکھیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا 7 ٹی کی پاور 3 پی ڈیوائڈیڈ بائی ڈی کی پاور 6 اور بی کی پاور 2۔ پھر اس سے اگلا کام اسٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈویژن کو ختم کرنا ہے، آئے ہم ڈویژن کو بھی ختم کر دیتے ہیں، لاگ 7 کی پاور 2 ٹی کی پاور 3 پی، ڈویژن کو ختم کریں گے تو مائنس لاگ ڈی کی پاور 6 اور بی کی پاور 2 آ جائے گا، یہ ہم نے لاگ کو بھی ختم کر 1/5، آپ ان کو کریں لاگ 7 اسکوائر پلس لاگ ٹی کی پاور 3 پلس لاگ پی آ جائے گا، یہ ہمارے پاس بریکٹ ہے تو مائنس لگا دیتے ہیں آگے۔ اب یہ دونوں ملٹی پلائی ہو رہے ہیں تو ان کو ملٹی پلائی ختم کر کے درمیان میں ہم پلس لکھ دیتے ہیں، یہ بی کی پاور 2 آ جائے اسٹوڈنٹ، تو یہ بریکٹ کلوز ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ 1/5، اب یہ پاور شروع میں لے کے آنی ہے آپ نے، یا پاور شروع میں لے آئیں گے تو 2 آ جائے گا، لاگ 7 پلس 3 لاگ ٹی آ جائے گا پلس لاگ پی آ جائے گا۔ اب جب اندر ملٹی پلائی کروائیں گے تو مائنس لاگ ہو جائے گا، ڈی کی پاور 6 ہو جائے گا، مائنس لاگ ہو جائے گا، بی کی پاور 2 ہو جائے گا، بریکٹ آپ کی کلوز ہو جائے گی اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ چیک کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، بس ایک 5 کو 1/5 کو سب کے ساتھ کرواؤ یا نہ کرواؤ ایک ہی بات ہے، یا اکٹھا باہر ہی رکھے، 2 لاگ 7 پلس 3 لاگ ٹی پلس لاگ بی مائنس 6 لاگ ڈی مائنس 2 لاگ بی، تو یہ آپ کا آنسر آ گیا اسٹوڈنٹ۔ تو یہ بھی 2 لائنوں میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اسٹوڈنٹ ایک ایک سٹیپ کی ہے تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے۔ تو یہ ہمارے پاس جو کوشچن تھا، یہ کوشچن نمبر 1 کا جو تھا اسٹوڈنٹ 6 پارٹ تھا، اب ہمارے پاس ایک ہی پارٹ رہ گیا کوشچن نمبر 1 کا، اور وہ ہے 7 پارٹ۔ تو یہاں ہم کرتے ہیں اسٹوڈنٹ 7 پارٹ بھی کر لیتے ہیں، جب اتنے کی ہے تو ہم 7 بھی کر لیں گے۔ کوشچن نمبر 1 کا 7 پارٹ ہے، log 3 انڈر روٹ 5 ڈاٹ 1 2 پی ایم، ایم کی پاور ہے اسٹوڈنٹ 1/2 ڈیوائڈیڈ بائی 4 انڈر روٹ 5.5.91 اے کا اسکوائر ساتھ بی آ جائے گا۔ اب اسٹوڈنٹ اے کا اسکوائر، یہ کوشچن میں دوبارہ لکھتا ہوں، یہ بک میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا تاکہ میں یہ والا کوشچن آپ کو صحیح طرح لکھ سکوں، کیونکہ بک پہ بھی کوئی اس طرح خاص سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، تو میں یہ والا کوشچن اسٹوڈنٹ ریز کر کے میں آپ کو دوبارہ لکھ کے دیتا ہوں۔
صحیح طریقے سے، کیونکہ بک پہ بھی مسنگ ہے۔ تو ہم اس طرح کریں گے کہ یہ جو آپ نے بھی دھیان سے دیکھ لینا ہے، یہ بھی ہم ریز کر دیتے ہیں اور یہ بھی ہم ریز کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ انڈر روٹ سے باہر ہے، تو یہ اس کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں انڈر روٹ کو، بلکہ سارے ہی دوبارہ لکھ دیتے ہیں۔ چلیں، تو اب یہ کوشچن لکھتے ہیں۔ کوشچن ذرا دیکھیے گا اسٹوڈنٹ، یہ ہے لاگ، یہ ایسے بریکٹ ہے 3√5.512 اور آگے یہ باہر ہے، پی ایم کی پاور 1/2 باہر ہے، ڈیوائڈیڈ بائی 4√5.91 اے اسکوئر اور بی بھی باہر ہے، اور اوپر پاور اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ٹی ہے۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ یہ ملٹی پلائی نہیں ہے، بلکہ آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ 5 پوائنٹ ہے، ڈاٹ اور اس میں تھوڑا سا اس نے واضح نہیں کیا، لیکن چلیں اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ہول پاورٹی ہے اسٹوڈنٹ، تو آپ کو پتہ ہے جب ہول پاورٹی ہے تو سب سے پہلا کام ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ یہ ہول پاورٹی ہمارے پاس شروع میں آ جائے۔ تو یہ لیں اسٹوڈنٹ، ہم لاگ کی پراپرٹی لگائیں گے تو یہ شروع میں لکھ دیں گے، اور جو اندر لکھا ہوا ہے 5.512، ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، یہ اوپر اگر 3 لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر 1/3 آ جائے گا، یہ تو صحیح لکھا ہوا ہے، پی ایم کی پاور 1/2 ڈیوائڈیڈ بائی 5.91، اور اگر اوپر 4 لکھا ہوا ہے تو انڈر روٹ ختم ہوگا تو 1/4 آ جائے گا، اے کا اسکوئر اور بی آ جائے گا۔ تو یہ اسٹوڈنٹ، اور ٹی جو اس کے اوپر تھی وہ آپ کو پتہ ہے جب لا لگتا ہے تو پاور شروع میں آ جاتی ہے۔ اگلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹی لاگ، اب آپ نے ڈویژن کو سب سے پہلے ڈویژن کو ختم کرنا ہے، جب آپ ڈیوائڈ کو ختم کریں گے تو آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آ جائے گا 5.512 کی ہول پاور 1/3، یہاں بریکٹ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارا سٹیپ ایزی ہو جائے، پی ایم کی پاور 1/2 ڈویژن کو ختم کریں گے مائنس لاگ 5.91، اور اس کی پاور آپ کو پتہ ہے 1/4 ہے، اور ساتھ آپ کے پاس ایک کا اسکوئر ہے اور ساتھ بھی ہے، یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ آپ کے پاس، پھر اور یہ بریکٹ کلوز ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ٹی آ جائے گا، اس کے بعد اب یہ ملٹی پلائی ہو رہی ہیں چیزیں، لاگ 5.512 کی ہول پاور 1/3 پلس لاگ پی پلس لاگ ایم کی پاور 1/2، یہاں مائنس آ جائے گا، اب لاگ دونوں اب اس پہ بھی اپلائی کریں گے، کیونکہ چلیں بریکٹ لگا دیتے ہیں، ایک سٹیپ اور کر لیں گے، لاگ 5.91 کی ہول پاور 1/4، یہ سارے ملٹی پلائی ہو رہے ہیں تو ان کو ختم کر کے پلس میں لکھیں گے لاگ اے اسکوئر، پھر لاگ اور ساتھ آپ کا بی آ جائے گا، اور بریکٹ کلوز ہو جائے گی اسٹوڈنٹ۔ بریکٹ کلوز ہونے کے بعد پھر ہم یہاں پہ کیا کریں گے، بڑی بریکٹ ایسے کلوز کر دیں گے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں ٹی آ جائے گا، جب آپ کو پتہ ہے اس کا ختم کریں گے تو 1/3 شروع میں لاگ 5.512 پلس لاگ پی پلس اس کی بھی پاور شروع میں 1/2 لاگ ایم آ جائے گا، مائنس پاور شروع میں 1/4 لاگ 5.91 آ جائے گا، پلس مائنس یہ مائنس اب سب کے ساتھ اندر بریکٹ میں ہوگی تو وہ شروع میں آ جائے گا، لاگ یہ ہو جائے گا، اور یہ بھی شروع میں پلس مائنس مائنس اور لاگ بھی آ جائے گا۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 1 کا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹی کو اندر ملٹی پلائی کروائیں،
ٹی کو ملٹیپلائی کروانا چاہتے ہیں تو سب کے ساتھ ٹی کو ملٹیپلائی کروا دیں، آپ کی اپنی مرضی، اور اگر نہیں بھی کروانا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ کا کوشچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر کروانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹی سب کے ساتھ کروا دیں، تو بک میں اگر ہوا ہے تو ہم بھی کروا دیتے ہیں، اگر یہاں تک بھی لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس ٹی اندر ملٹیپلائی ہوگا تو یہ T/3 بن جائے گا، لاگ بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں 5.512، جب اس کے ساتھ ہوگا تو ٹی آ جائے گا، لاگ پی آ جائے گا، پلس T/2 لاگ ایم مائنس T/4 لاگ 5.91 مائنس 2T لاگ آ جائے گا، یہاں اے بھی آتا تھا نا کیونکہ پھر مائنس ٹی لاگ بی آ جائے گا۔ تو یہ سب کے ساتھ میں نے ٹھیک کروا بھی دی ہے، اور آپ کا اس طرح کوشچن نمبر 1 اسٹوڈنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پورا کوشچن کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ laws of logarithm to combine the following into a single logarithm term۔ اچھا اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے جو ہم نے کوشچن کیا تھا وہ اس طرح کیا تھا کہ ہمارے پاس کوشچن لکھا ہوا تھا، اکٹھا کر کے اس کے اوپر ہم لاز آف لوگریتھم لگاتے تھے، تو اس کو علیحدہ علیحدہ کرتے تھے، جیسے ملٹی پلائی ہو رہا تھا تو اس کو پلس میں کنورٹ کر دیتے تھے، ڈویژن ہو رہی ہوتی تھی تو اس کو مائنس میں کنورٹ کر دیتے تھے، اور پاور ہوتی تھی تو وہ اس ٹرم کے اوپر چلی جاتی تھی، تو اس طرح۔ لیکن اب اسٹوڈنٹ علیحدہ علیحدہ کوشچن ہے، مطلب ان کو سنگل لوگریتھم میں لانا ہے، جیسے پہلے کوشچن کی طرح ہم نے کوشچن بنانا ہے، جیسے ہمارا پہلا کوشچن تھا ہمارے پاس۔ تو کوشچن نمبر 2 کا جو ہمارے پاس فرسٹ پارٹ ہے اسٹوڈنٹ، کوشچن نمبر 2 کا فرسٹ پارٹ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 2 کا جو فرسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس، اور اس کو ہمیں لکھنا ہے سنگل لوگریتھم میں۔ تو ہمارے پاس جو فرسٹ کوشچن ہے وہ ہے 3 log x minus 5 log y۔ تو اسٹوڈنٹ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سنگل لوگریتھم میں کنورٹ کرنے کے لیے، مطلب ایک ہی لاگ میں ہم نے لکھنا ہے، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اگر ساتھ کوئی چیز کانسٹنٹ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو اس کی پاور میں لکھتے ہیں لاگ ایکس، اور اگر 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو اس کی پاور میں، مطلب یہاں پہ ہے تو وہ ہم پہلے ایسے ہی کرتے تھے نا، یہاں جو پاور ہوتی تھی وہ شروع میں آ جاتی تھی، اب 3 یہاں پہ ہے تو پاور اوپر آ جائے گی، جیسے نیچے آ سکتی ہے ایسے اوپر بھی جا سکتی ہے، مائنس لاگ وائی ہے آپ کے پاس، یہ جو 5 ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا، پاور میں چلا جائے گا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ مائنس ہو رہے ہیں، اور جب مائنس ہو تو مطلب ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، تو پھر آپ نے سنگل لاگ میں لکھنا ہے، سنگل لاگ میں لکھیں گے ایکس کی پاور 3 ڈیوائڈیڈ بائی وائی کی پاور 5، تو یہ آپ کا سنگل لاگ میں آ گیا، تو یہ اسٹوڈنٹ آپ کا آنسر آ گیا۔ اس طرح پارٹ 2 بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ پارٹ 2 ہمارے پاس کیا ہے، 1/2 log t 1/2 log t plus 1/3 1/3 log r minus 1/5 log s۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پاور لکھی ہوئی ہے ہم اس کے اوپر لکھ جاتے ہیں، log t کی پاور 1/2 بن جائے گی، پلس log r کی پاور 1/3 بن جائے گی، مائنس log s کی پاور 1/5 بن جائے گی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے
کہ پلس والے جو ہوتے ہیں وہ ملٹی پلائی میں لکھ دیے جاتے ہیں اور مائنس والے ڈیوائڈ میں لکھ جاتے ہیں. تو بس اتنا، اس کو مزید آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو اسٹیپ اور کریں. تو اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں یا ویسے بھی لکھ سکتے ہیں، تو لکھ لیتے ہیں. لوگ جو پلس والے ہیں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ملٹی پلائی میں لکھ دینا ہے. ٹی کی پاور 1/2 ڈاٹ آر کی پاور 1/3، یہ ملٹی پلائی میں لکھ دیا. جو یہ دونوں ٹرم پلس ہو رہی تھی ڈیوائڈیڈ بائی جو مائنس ہو رہی تھی وہ ہم نے ایسے لکھ دی ایس کی پاور 1/5، کیونکہ اب یہ سنگل لاگ میں آ گیا. اور اسٹوڈنٹ یہ جو 1/2 لکھا ہوا ہے یا یہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ انڈر روٹ کی فارم میں بھی لکھنا چاہتے ہو تو ہم اس طرح بھی لکھ کے آپ کو دکھا دیتے ہیں. لاگ یہاں پہ ٹی کی پاور 1/2 ہے تو ہم انڈر روٹ لکھ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈر روٹ 1/2 کی اکول ہوتی ہے. پھر 1/3 ہے تو ہم 3 یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، انڈر روٹ لکھ دیتے ہیں اور آر لکھ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا انڈر روٹ 3 کا مطلب 1/3 ہوتا ہے. اس کے بعد ایس 1/5 ہے تو ہم انڈر روٹ لکھ دیں گے، اوپر 5 لکھ دیں گے اور ایس لکھ دیں گے. اور یہ آپ کا آنسر ہے. یہ بھی ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ بھی ٹھیک ہے، جو آپ کا دل کرے آپ اس کو ہی لکھ لیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پارٹ نمبر 3 ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 3. اور پارٹ نمبر 3 آپ کے پاس ہے 1/7 بڑی بریکٹ log 57.7 log 57.7 -3 log 9.24 plus 4 log 36.6 -2 log 23.3. یہ ہے اسٹوڈنٹ آپ کا پارٹ نمبر 3. ہم اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے یہ ہول پاور پڑی ہے، پہلے لکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، بعد میں لکھیں، آپ کی مرضی ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں، اندر والا معاملہ پہلے سولو کر لیتے ہیں. جو پلس والے ہیں وہ ہم اس پہلے پاور کوئی لکھی ہوئی ہے تو اس کو سیٹ کر کے لکھتے ہیں نا. log 57.7 یہ 3 ہے تو 3 اوپر چلی جائے گی، مائنس log 9.24 کی پاور 3 آ جائے گی. یہ 4 بھی پاور اوپر چلی جائے گی، پلس log 36.6 اور اس کی ہول پاور 4 آ جائے گی. پھر مائنس log 23.3 اور اس کی ہول پاور کیا بن جائے گی، 2 بن جائے گی. سب سے پہلے ہم نے پاورز والا کام کیا اسٹوڈنٹ. اس کے بعد 1/7 پلس والے ہیں وہ ملٹی پلائی میں لکھ لیتے ہیں، مائنس والے ڈویژن میں لکھ لیتے ہیں. سمپل سا کام ہے اور ایک دفعہ سمپل لاگ میں لکھ لیتے ہیں، بس بار بار اس کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹوڈنٹ ایک یہ پلس والی ٹرم پڑی ہے، ایک یہ پلس والی ٹرم پڑی، ان دونوں کو ملٹی پلائی میں ہم نے لکھنا ہے. 57.7 ایک یہ ٹرم ہے اسٹوڈنٹ پلس والی اور ایک یہ ٹرم ہے 36.6 کی پاور 4. بس اسٹوڈنٹ ڈیوائڈیڈ بائی مائنس والی دو ٹرم ہے جن کو ہم نے ڈیوائڈ میں لکھنا ہے، ایک یہ والی اور ایک یہ والی. تو یہ ہمارے پاس ہے 9.24 کی پاور 3 اور 23.3 کی پاور 2 اور یہاں یہ آ جائے گی، بریکٹ کلوز ہو جائے گی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو 1/7 ہے یہ شروع میں پاور آتی ہے تو یہ پاور آپ دیکھیں یہ 1/7 ہے تو ایسے سمجھیں یہ پاور ہول میں چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ آلریڈی آپ کے پاس کیا آئی ہوئی ہے، باہر آئی ہوئی ہے. یاد ہے آپ کو جو ہم کوشچن کرتے تھے، پاور اگر اوپر ہوتی تھی تو ہم پاور اس کو شروع میں لکھ دیتے تھے،
تو بالکل سیم اسی طرح یہ بھی پاور لکھی ہوئی ہے تو ہم پاور اس کے اوپر لکھ دیں گے، یا 1/7 √7 لکھنے آپ کی مرضی ہے، یہ پہلے ایک سٹیپ کر لیتے ہیں، یہ لوگ آ جائے گا 57.7 36.6 کی پاور 4 ڈیوائڈیڈ بائی 9.24 کی پاور 3 اور 23.3 کی پاور 2، اور جب یہ آپ کے پاس ایسے بریکٹ تھی اور یہ جو 1/7 ہے یہ اس کے اوپر آ جائے گی، یہ بھی ٹھیک ہے اسٹوڈینٹ، اور اس 1/7 کو آپ انڈر روٹ بھی لکھ سکتے ہو اسٹوڈینٹ، جیسے کہ ابھی لاسٹ پارٹ میں بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا، تو یہ انڈر روٹ لکھ لو آپ، 1/7 کو ہم یہاں بس 7 لکھ دیں تو 1/7، اور باقی جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے وہ ہم ادھر اندر لکھ دیں گے، اور ہمارا کوشچن اس طرح کمپلیٹ ہو جائے گا، ڈیوائڈیڈ بائی 9.24 کی ہول پاور 3، 23.3 کی پاور 2۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کوشچن جو کہ ختم ہو چکا ہے، اسی طرح آپ نے جو بھی کوشچن ہو اس کو سنگل لاگ کی پاور میں لکھنا ہے اور آپ کا کوشچن انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ سمپل آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ڈیوائڈ جو آپ کے پاس پلس ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے اس کو ملٹی پلائی میں لکھ لینا ہوتا ہے، اور جو مائنس ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیوائڈ میں لکھ لینا ہوتا ہے، تو آپ کا کوشچن سالو ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں پارٹ نمبر 4، اور پارٹ نمبر 4 بھی اسی طرح آسان ہی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو آپ کو اسٹیپ بتائے ہیں وہی آپ فالو کریں، چاہے جتنا مرضی کوشچن ہو وہ ایزیلی آپ کا کوشچن سالو ہو جائے گا۔ تو پارٹ 4 ہے، پارٹ 4 میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اسٹوڈنٹ 5 log 6، آسان سا کوشچن ہے، 5 log 6 minus 7 log 9.42 plus 1/3 log t minus 1/2 log 32.2 plus 2/3 log k۔ تو اسٹوڈنٹ یہ کوشچن ہے ہمارے پاس پارٹ نمبر 4، تو یہ بھی بہت آسان سا کوشچن ہے، چیک کریں ذرا، پہلے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں، پاور لے جاتے ہیں، چلیں پاور لے جاتے ہیں، یہ لاگ لکھیں گے، یہ 6 لکھیں گے، 5 ادھر ہے تو شروع میں ہے تو اس کی پاور بن جائے گا، مائنس لاگ 9.42 لکھا ہوا ہے تو اس کی پاور کیا بن جائے گی، 7 آ جائے گا جو ادھر شروع میں لکھا ہوا ہے، پلس لاگ ٹی لکھا ہوا ہے تو اس کی پاور 1/3 بن جائے گی کیونکہ شروع میں 1/3 لکھا ہوا ہے، پھر مائنس لاگ 32.2 اور اس کی جو پاور ہے وہ آپ کے پاس 1/2 بن جائے گی، پھر پلس لاگ اے اور اس کی پاور آپ کے پاس بن جائے گی 2/3، تو یہ آ جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل سا کام کرنا ہے، پلس والے کو اوپر ملٹی پلائی میں لکھ لینا اور مائنس والے کو ڈیوائڈ، چیک کر لیتے ہیں، ایک یہ پلس والی ٹرم پڑی ہے، ایک یہ پلس والی ٹرم پڑی ہے، اور ایک یہ پلس والی ٹرم پڑی ہے، تو ہم ان کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ، لاگ 6 کی پاور 5 ڈاٹ ٹی کی پاور 1/3 ڈاٹ اے کی پاور 2/3۔ اسٹوڈنٹ جتنے بھی پلس والے تھے تمام کو میں نے ملٹی پلائی میں لکھ دیا، اب مائنس میں لکھیں گے 9.42 کی پاور مائنس والے 7، ایک یہ مائنس والا پڑا ہے اور ایک یہ مائنس والا پڑا ہے، تو مائنس والا جو دوسرا ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں اسٹوڈنٹ، مائنس والا دوسرا ہمارے پاس ہے
32.2 اس کی ہول پاور 1/2 آ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بس یہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو انڈر روٹ میں لکھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈنٹ وہ بھی ٹھیک ہے، جیسے آپ کا دل ہے تو وہ بھی چلے لکھ لیتے ہیں، ایک اسٹیپ اور کر لیتے ہیں. تو یہ 6 لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو کیا لکھیں گے، انڈر روٹ 5. اس کو لکھیں گے، سوری انڈر روٹ 5 تو نہیں لکھیں گے، یہ تو سمپل 5 ہے، 1/5 تو نہیں ہے. ایک منٹ اسٹوڈنٹ، اس کو ہم ریز کر لیتے ہیں. یہ تو نہیں ہے، 6 کی پاور 5 ہی رہے گا. تو یہ آ جائے گا، یہ ہمارے پاس آ جائے گا 6 کی پاور 5 ہی رہے گا، یہ نہیں چینج ہوگا. کیونکہ جو انڈر روٹ میں لکھتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ اس میں لکھتے ہیں. تو یہ آ جائے گا 6 کی پاور 5 ڈاٹ ہے ہمارے پاس اور انڈر روٹ ہے، اور یہ 1/3 کو سمپل 3 لکھتے ہیں اگر انڈر روٹ ڈال دیا جائے. اور یہ اے ہے، یہ اے ہے، اور انڈر روٹ میں ہم کیا لکھیں گے، انڈر روٹ میں اسٹوڈنٹ ہم لکھیں گے 3، اور یہاں پہ ہمیں لکھنا پڑے گا اے کی پاور 2، تو تب یہ 2/3 بن جائے گا. ڈیوائڈڈ میں دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز انڈر روٹ میں لکھنے والی ہے، یہ تو سمپل ہے، 9.42 کی پاور 7. اس کو تو انڈر روٹ میں نہیں لکھ سکتے کیونکہ 1/7 نہیں ہے، اور 32.2 ہے، اور یہ 1/2 لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو انڈر روٹ میں لکھ دیتے ہیں. تو یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا اسٹوڈنٹ. یہ آپ کا پارٹ نمبر 4 بھی یہاں پہ ہو جائے گا. اس کے بعد پارٹ نمبر 5 دیکھتے ہیں، وہ بھی آسان سے ہی کوشچن ہے. پارٹ 5 بالکل سیم میتھڈ ہے. 5/4 5/4 log 37.74 minus 1/4 53.71 plus 1/4 log 28.83. تو یہ آپ کو کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، اور اس کو بھی سنگل لاگ میں لکھنا ہے، تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. سب سے پہلا کام آپ کیا کریں، سب سے پہلا کام ایسے آپ کریں، سوری ہم یہاں سے ریز کر کے نا سب سے پہلے پاور کو، یہ جو شروع میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو پاور میں لکھ دیں گے، آپ کو پتہ ہے. اور پھر اگلا کام ہم کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے سب کوشچنز میں کیے. آئیں چیک کریں ذرا، لاگ 37.74 اور اس کی ہول پاور کیا بن جائے گی، 5/4 بن جائے گی. آگے اس کے ساتھ مائنس ہے تو یہاں مائنس لگا دیں گے. لاگ 53.71 اور اس کی ہول پاور بن جائے گی 1/4 پلس لاگ 28.83 اور اس کی ہول پاور بن جائے گی 1/4. تو جو پلس ہو رہے ہیں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں، اور جو مائنس ہو رہے ہیں اس کو پلس ہو رہے ہیں وہ ملٹی پلائی میں لکھ دیتے ہیں، اور جو مائنس ہو رہا ہے ڈیوائڈ، لیکن لکھنا ایک ہی لاگ میں آپ کو پتہ ہے. تو پلس والی ایک یہ ٹرم پڑی ہے اور ایک یہ والی ٹرم پڑی ہے، تو لکھتے ہیں 37.74 اس کی پاور آپ کے پاس آ جائے گی 5/4 پلس والی ہے تو ملٹی پلائی میں لکھنا ہے، یہاں ڈاٹ آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا 28.83 اور اس کی ہول پاور 1/4 آ جائے گی، ڈیوائڈیڈ بائی آپ کے پاس کیا آ جائے گا
ڈیوائڈیڈ بائی آپ کے پاس آ جائے گا، مائنس میں ہی پڑا ہے تو یہ آ جائے گا 53.71 کی ہول پاور 1/4. یہ بھی ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اور اگر آپ نے اس کو انڈر روٹ کی فارم میں لکھنا ہے جیسے بک میں لکھا ہوا ہے تو ہم اس کی فارم میں بھی لکھ دیتے ہیں. لاگ 37.74 یہ اس کی پاور 5 لکھ دیتے ہیں، انڈر روٹ بھی ڈال دیتے ہیں اور 4 بچ جائے گا تو مطلب 1/4 تو یہاں 4 لکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح وہ تو ہے ہی 1/4 تو یہ ڈاٹ انڈر روٹ 28.83 اور یہاں پاور کیا آ جائے گا 4 آ جائے گا. پھر اسٹوڈنٹ ڈیوائڈ کا سائن ہے تو ہم نیچے کیا لکھیں گے، یہ بھی 53.71 انڈر روٹ میں لکھنا ہے، انڈر روٹ لکھ دیں گے اور یہ 4 لکھ دیں گے. تو اس طرح اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 2 آپ کا کمپلیٹ ہو چکے ہیں. سمپل سا کوشچن تھا کہ اگر آپ نے ایڈ ہو رہے ہیں کوشچن تو ایڈ ہو رہے ہیں تو اس کو ملٹی پلائی میں لکھ دینا ہے، مائنس ہو رہا ہے تو اس کو ڈیوائڈ میں لکھ دینا ہے، پاور شروع میں ہے تو پاور اوپر چلی جائے گی. سمپل سا کام ہے اور تمام لاگ کو ختم کر کے آپ نے ایک لاگ میں لکھ دینا ہے. تو اس طرح آپ کا کوشچن کمپلیٹ ہو جائے. کوشچن نمبر 3 ہے یوز دا لاز آف لاگرتھم ٹو ایویلویٹ دا فالوئنگ. اس کا سب سے پہلا پارٹ ہے اسٹوڈنٹ، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. کوشچن نمبر 3 کا جو فرسٹ پارٹ ہے نا اسٹوڈنٹ وہ آپ کے پاس ہے لاگ کی بیس ہے، یہاں پہ لاگ بیس یہاں پہ 2 ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ 15. سب سے پہلا کام آپ نے اسٹوڈنٹ کیا کرنا ہے، اس کو ایکس کی کو لیٹ کر لینا ہے. لیٹ ایکس از اکول ٹو لاگ 2 اور یہاں پہ ہم لکھیں گے 15. اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ اچھا یہاں پہ ایک نا میں لاگ کا جو لا ہے نا وہ لکھ دیتا ہوں. اگر فور ایگزامپل لاگ بی لکھا ہو اور یہاں بھی بی لکھا ہو تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں لاگ آف بی ڈیوائڈیڈ بائی لاگ آف بی. یہ لا ہے. اچھا یہ کب لگانا ہے اور کسی کوشچن میں کچھ کروں گا کسی میں کچھ کروں گا تو میں یہاں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. یہ 2 ہے اور یہ 15 ہے. یہ دیکھیں نا 2 کا ٹیبل 15 پہ جاتا ہے نا 15 2 پہ جاتا ہے تو پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کو جب لا لگانا ہے تو ایسے لگانا ہے لاگ 15 لکھیں گے ڈیوائڈیڈ بائی آپ لکھیں گے لاگ 2 لکھیں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا. پھر اس کے بعد سمپل کام آپ نے اسٹوڈنٹ کیا کرنا ہے کہ لاگ 15 کا جو آنسر ہوتا ہے کیلکولیٹر پہ جیسے آپ لکھیں گے تو وہ آپ لکھ لیں گے. تو یہاں پہ آپ کو فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایک منٹ میں آپ کو لاگ 15 کا آنسر نکال کے بتاتا ہوں. لاگ 15 کا آنسر ہے 1.17609 ڈیوائڈیڈ بائی 0.3010. تو لاگ 15 کا یہ آنسر ہے اور لاگ 2 کا یہ آنسر ہے. اور جب آپ ان دونوں کو ڈیوائڈ کروائیں گے تو وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں، مجھے ڈیوائڈ کرنے دیجیے گا. جب ان کو میں ڈیوائڈ کرواتا ہوں تو یہ اگر 3.9069 تو یہ آپ کا فرسٹ پارٹ تھا اسٹوڈنٹ کہ جب آپ کا 2 اور 15 نہ جا رہا ہو ایک دوسرے پہ ایسے دو نمبر آ جائیں تو پھر آپ نے سمپل یہ والا لا لگانا ہے. اب ایک اور کوشچن کرتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں پھر آپ کو اور اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا. سیکنڈ پارٹ آپ کے پاس ہے، سیکنڈ پارٹ آپ کے پاس ہے لاگ یہاں اسٹوڈنٹ 9 ہے اور یہاں 3/√9 ہے. تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، ایکس کی ایکولیٹ کرنا ہے لاگ 9 3/√9 یہ آپ نے کر دیا. اب اسٹوڈنٹ آپ کہیں گے کہ یہ تو اچھا پہلے سب سے پہلے نا پاور ختم کرتے ہیں پھر اگلی بات کرتے ہیں. لاگ 9
اور 9 کی پاور انڈر روٹ ہے تو 1/3۔ اچھا اب اسٹوڈنٹ ایک تو لا یہ تھا کہ ہم اس کو اوپر نیچے لکھ دیتے اور وہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک اور بھی ہے، اب یہ دیکھیں یہ بھی 9 پڑا ہے اور یہ بھی 9 پڑا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے شروع والی ایکسرسائز میں پڑھا ہے کہ یہ جو نیچے لکھا ہوتا ہے جب یہ ادھر جاتا ہے تو یہ 9 کی پاور بن جاتا ہے، یہ 9 لو ختم ہو جائے گا اور یہ ادھر جائے گا تو 9، اور یہ جو ایکس پڑا ہے یہاں جو بھی پڑا ہوتا ہے جب 9 ادھر جائے گا تو یہ اس کی پاور میں لکھ دیں گے، جیسے کہ میں نے لکھ دیا ہے 9 کی پاور ایکس، یہ بھی ایک لا ہے، ہم نے پہلے آلریڈی شروع والی ایکسرسائز میں پڑھا ہے، یہ آسان ہو جائے گا، 9 کی پاور 1/3۔ پھر اسٹوڈنٹ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب بیس سیم ہو تو پاور کمپیئر ہو جاتی ہے، یہاں بھی بیس 9 ہے، یہاں بھی بیس 9 ہے، تو پاور کمپیئر کریں تو x از اکول ٹو 1/3 آ جائے گا، تو آپ کمپیئر کریں گے تو سمپل، یہ کب کرنا ہے جب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اور یہ آپس میں بیس سیم بن سکیں تو تب کرنا ہے۔ ایک اور پارٹ کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا، log 3 ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہے 65، تو اسٹوڈنٹ 3 کا ٹیبل 65 پہ تو نہیں جاتا، تو ہم یا بیس نہیں بن سکتی، یا 3 کی کوئی پاور لیں تو 65 بن جائے، ایسا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، اس کو تھوڑا سا ایسے کر دیتے ہیں، چلیں سب سے پہلا اسٹیپ آپ نے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے لیٹ کرنا ہے، سب سے پہلا اسٹیپ آپ لیٹ کریں x از اکول ٹو x is equal to x is equal to log 3 یہاں لکھ دیتے ہیں اور 65 لکھ دیتے ہیں، آپ 65 اور 3 آپس میں تو جاتے نہیں ہے، 65 کوئی ایسی بھی نہیں ہے 3 کی پاور بن سکے، تو ہم وہی والا رول لگائیں گے جو آپ کو بتایا تھا، جب ایسا ہو log 65 لکھ دیں گے ڈیوائڈیڈ میں log ہم کیا لکھ دیں گے 3 لکھ دیں گے، اور log 65 کا آنسر آپ لکھ لیں گے کیلکولیٹر پہ کہ log 65 کا آنسر کیلکولیٹر پہ کیا ہے، تو log 65 کا آنسر آپ کے پاس ہے 1.813 ڈیوائڈیڈ بائی 0.4771، تو آپ x از اکول ٹو کیا لکھیں گے جب آپ کے پاس ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو لکھیں گے 3.79 اور 97، تو یہ آپ کے پاس 3 پارٹ بھی تھا، یہ بھی آپ نے کر دیا، اس کے بعد ایک لاسٹ پارٹ اس کا کرتے ہیں پارٹ 4، اور اس طرح آپ کا کوشچن بھی کیا ہو جائے گا اسٹوڈنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ پارٹ 4 ہے، اور پارٹ 4 دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کیا ہے، log √3 اور 72.34، تو اسٹوڈنٹ یہ بھی مشکل ہے کہ آپ کا کوئی ریشو میں بنے، یا یہ تو آپ سمپل سا کوشچن ہے، اس کو آپ log، سب سے پہلا کام آپ نے کیا ایکس کی ایکولیٹ کیا 72.34، پھر اگلا کام اسٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں، 72.34 ڈیوائڈیڈ بائی log √3، یہ جب کریں گے آپ تو 3 جب یہ آپ کریں گے تو آپ کے پاس log 72.34 پہ جب آپ کریں گے تو 1.8594 آ جائے گا، اور جب log √3 کو کریں گے 0.2385، تو جب دونوں کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 7.7942، تو اس کے بعد پارٹ 5 ہے آپ کے پاس، پارٹ 5 میں ہم کیا کریں گے، log √7 اور 343 ہے،
स्टूडेंट सबसे पहला काम आपने वही करना है जो हम पहले अभी तक करते आ रहे हैं, लॉग √7 343। तो हम इस तरह करते हैं स्टूडेंट के अब 343 है ना जो 7 की पावर बन सकते हैं, तो ये हम उधर ले जाएंगे। √7 जब इस साइड पे जाएगा तो आप ये लगा लेते हैं, √7 की पावर x बन जाएगा इज इक्वल टू 343, और अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/2 आएगा, और साथ x पड़ा है तो ये x/2 बन जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय x/2 हो जाएगा। और स्टूडेंट 343 है तो हम इसको भी लिख सकते हैं, 343 को 7 की पावर में भी लिख सकते हैं। तो अब बेस सेम हो गई, बेस सेम हो गई तो स्टूडेंट आपको पता है पावर कंपेयर हो जाएगी। यहाँ x/2 है और यहाँ 3 है, तो फिर क्या करेंगे, x/2 इज इक्वल टू 3, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो जो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। तो सिंपल वर्ड में कहना ये था कि अगर कोई उसकी पावर में बन रहा हो तो फिर आपने इस तरह लगा लेना, ये वाला लॉ। और अगर दोनों ना बन रहे हो, ना दोनों एक दूसरे के टेबल पे जाते हो, ना एक दूसरे की पावर में बनते हो, तो फिर आपने सिंपल डिवीजन दोनों को डिवाइड करके कैलकुलेटर पे लॉग लगाना है, तो आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का। हमारे पास log ये बेस 2 है, इसकी वैल्यू दी हुई है, log b बेस 3 की वैल्यू दी हुई है, log की जो बेस b है, और आगे 3, और फिर log 5 की वैल्यू दी हुई है, और देन एवलुएट द फॉलोइंग। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास इसे कुछ वैल्यूज गिवन है, तो हमने कोशिश करनी है कि ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ ना, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है ना स्टूडेंट, वो आपके पास है log 6/5, log 6/5। स्टूडेंट कोशिश हमने क्या, बल्कि कोशिश नहीं, ये जो हमें वैल्यूज गिवन है हमने इसी से काम चलाना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो देखें यहाँ पे तो बहुत इजी सा काम है, log 6 को इस तरह तोड़ना है जो हमारे पास ऊपर चीजें पड़ी हो। टू भी log 2 की भी वैल्यू पड़ी है, log 3 की भी पड़ी है, तो हम 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमारे पास पड़ी है। और नीचे 5 है तो 5 की तो ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास पड़ी है। तो आप इस तरह करें, जब आपको पता है कि आपने सिंगल करना है तो log 2 प्लस log 3, मल्टीप्लायर को खत्म करके आपने प्लस कर दिया और डिवाइड को खत्म किया तो माइनस कर दिया, log 5 अलग-अलग कर दिया स्टूडेंट। अब आपको log 2 की भी पता है, log 3 की भी पता है, log 5 की भी पता है। log 2 का जो आंसर है वो है 0.3010, log 3 का जो आंसर है वो है 0.4771, माइनस log 5 का जो आंसर है वो है 0.6990। ये आपके पास स्टूडेंट सारी की सारी वैल्यूज हैं। अब इस तरह क्या करते हैं हम लोग कि इसको प्लस माइनस सिंपली जैसे हमने कैलकुलेटर पे करना होता है, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। दोनों चीजें प्लस हो रही हैं और एक माइनस हो रही है तो प्लस वाली लिख लेते हैं। जब आप इन दोनों को करेंगे तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.77, आपने कैलकुलेटर पे कर लेना, मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर मौजूद है, मैं उसी से कर रहा हूँ। 0.6990, ये ऐसे लिख दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। बस अब इन दोनों को माइनस करते हैं स्टूडेंट, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 0.0791। तो ये पार्ट 1 था जो आपने कर लिया स्टूडेंट। इसके बाद पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 तो थोड़ा बहुत इजी था, पार्ट 2 देखते हैं स्टूडेंट। पार्ट 2 हमारे पास है log बेस p है आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 9। स्टूडेंट अब थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है, अब 100 को कैसे आपने करना है इसकी वो बना लेते हैं फैक्टराइजेशन ताकि आपको आसानी हो। 2 भी आपके पास, 2 की वैल्यू भी मौजूद है, 3 की भी है, 5 भी है, तो हमने कोशिश करनी है, करते हैं। तो ये 250 100 होता है, 225 होता है, 5 525 515।
تو اسٹوڈنٹ جب ہم لکھیں گے تو ہم لکھیں گے log b 2 کی پاور 2 کیونکہ یہاں پہ دیکھیں 2 ہے اور ساتھ لکھ دیں گے 5 کی پاور 2 کیونکہ دونوں ویلیوز ہمارے پاس موجود ہیں ڈیوائڈیڈ بائی log 9 کی نہیں ہے ہمارے پاس ویلیو log 9 کی تو ہم اس کو لکھ دیں گے 3 کی پاور 2 تو بس اب آپ کیا کریں سمپلیفائی کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں log b 2 کی پاور 2 پلس ملٹی پلائی کو ختم کر کے پلس لکھیں گے log b 5 کی 2 مائنس log b 3 کی پاور 2 بس اب سمپلیفائی ہو گیا آپ کو پتہ ہے پاور شروع میں آ جائے گی 2 log b 2 آ جائے گا پلس 2 log b 5 آ جائے گا مائنس 2 log b اور 3 آ جائے گا اسٹوڈنٹ اب ہمارے پاس ساری کی ساری ویلیوز موجود ہے جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے ان کی جگہ ہم نے ویلیوز پٹ کرنی ہے اور پھر پلس مائنس کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا سمپل سا کوشچن تھا اسٹوڈنٹ log جو 2 کی ویلیو وہ یہاں پہ لکھتی ہے جو کہ آپ کو گیون ہے 0.3010 پلس 2 log 5 کی جو ویلیو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے 0.6990 مائنس 2 اور log 3 کی ویلیو کے اوپر ہم نے کوشچن میں لکھی ہے جو کہ ہے 0.4771 اب ان کو 2 سے ملٹیپلائی کرواتے ہیں اور سمپلیفائی کرتے ہیں جب آپ اس کو 2 سے ملٹیپلائی کروائیں گے تو 0.6020 جب اس کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کروائیں گے تو یہ آ جائے گا 1.3980 جب آپ اس کو 2 سے ملٹیپلائی کروائیں گے تو یہ آ جائے گا 0.9542 ملٹیپلائی اسٹوڈنٹ میں نے کروا دیا اب 2 پلس والے اور 1 مائنس والے تو ان دونوں کو اگر آپ پلس کریں گے تو یہ بنے گا 2.0000 لکھ دیں مائنس 0.9542 اور جب ان دونوں کو ہم مائنس کریں گے تو یہ آ جائے گا 1.0458 یہ آپ کے پاس آ جائے گا جو کہ آپ کا پارٹ 2 تھا اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم پارٹ 3 کرتے ہیں اور پارٹ 3 کرنے کے بعد کوشچن بہت آسان ہے اسٹوڈنٹ پارٹ 3 ہم کر لیں جو کہ ہمیں ویلیوز گیون ہے اور ہم وہی یوز کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم کیا کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس جو بائی مسٹیک لکھا ہوا ہے یہ انڈر روٹ ہے اور یہ 27 ہے تو یہ کوشچن نمبر 3 اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ہے اس کو تھوڑا سا پہلے یہ کرتے ہیں کہ پاور میں لکھ لیتے ہیں یہ آ جائے گا log یہ b 450 اور اس کو 1/3 میں لکھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ ڈیوائڈیڈ بائی 27 ہے اور اس کو لکھ دیتے ہیں 1/2 میں لکھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے 450 ہے تو ہمیں ایسے ڈائریکٹ تو نہیں پتہ چلے گا ہم 450 کو بنا لیتے ہیں یہ 450 آئے 2 کے ٹیبل پہ جائے گا 2 to 4 2 to 4 1 carry 2 5 10 یہ تو اسٹوڈنٹ امید ہے سب کو آتا ہوگا 2 کے ٹیبل پہ نہیں جائے گا بلکہ یہ 3 کے ٹیبل پہ جائے گا 3 7 21 1 کیری کیا اور 3 5 15 یہ دوبارہ 3 کے ٹیبل پہ جائے گا 3 2 6 1 گیا کیری 3 5 15 5 5 25 5 1 5 تو 450 کے تو ہم نے فیکٹر بنا لیے اور بنے بھی وہی فیکٹر ہیں جو ہمارے پاس ویلیو موجود ہیں 2 3 اور 5 450 کو لکھتے ہیں 2 ملٹیپلائی بائی 3 کی پاور 2 کیونکہ 3 دو دفعہ ہے اور اس کو 5 کی پاور 2 کیونکہ یہ بھی 2 دفعہ ڈیوائڈیڈ بائی 27 تو آسان ہے 3 کی پاور 3 ہوتا ہے اور یہ آ جائے گا 1/2 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں از اکول ٹو اب اسٹوڈنٹ اب ایک تو یہ حل ہے کہ پہلے ڈیوائڈ کو ختم کر دیں مائنس میں لیں یا تھوڑا سا
پاور کو سولو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ جو اوپر پاور لکھی ہوئی ہے نا سب کا علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس سولو کرنا آسان ہو جائے. ہم اس کو بھی 2⁻⅓ لکھ دیتے ہیں. اس کو بھی 3⁻2 ہے اور ساتھ 1/3 پاور ادھر آ گئی. یہ بھی 5⁻2 ہے اور ساتھ 1/3 ادھر آ گئی ڈیوائڈیڈ بائی اور یہ بھی 3⁻3 ہے اور ساتھ 1/2 آ گئی. اسٹوڈنٹ ہم تھوڑا سا کیا کرتے ہیں پاور کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا تھوڑا سا کوشچن ایزی ہو جائے یا ویسے تو آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں یا مطلب ملٹی پلائی ہو رہا ہے تو اس کو پلس میں کر دیں ڈیوائڈ ہو رہا ہے تو مائنس میں لیکن تھوڑا سا بڑھ جائے گا تو ہم تھوڑا سا آسانی کی طرف جاتے ہیں. 2⁻1/3 ہے ملٹی پلائی بائی 3 کی پاور یہ اب میں 2/3 لکھ رہا ہوں اور ایک نیچے پاور پڑی ہے 3 ملٹی پلائی بائی 1/2 ہوتا ہے 3/2. یہ جب اوپر جائے گی تو یہ بن جائے گی -3/2 اور ساتھ پڑا ہے 5 کی پاور 2/3. یہ اسٹوڈنٹ تھوڑا سا اس لیے کی ہے تھوڑا سا کہ کوشچن تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے اور پاور آپس میں. اب دیکھیے گا log 2⁻1/3 بیس سیم ہے تو پاور ایڈ ہو جائیں گی. یہ بیس سیم ہے تو 2/3 لکھ دیتے ہیں اور -3/2 لکھ دیتے ہیں اور ملٹی پلائی بائی 5 کی پاور 2/3 لکھ دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ جیسا کہ ہم لوگ آپ دیکھیں پاور والا تھوڑا سا سولو کر لیتے ہیں اور آپ کا کوشچن سولو ہو جائے گا. تو آسان ہے مشکل نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ذرا log 2⁻1/3 ملٹی پلائی بائی 3 اور 3 اور 2 جو ہوتا ہے اس کا ایلسیم آپ کو پتا ہے اسٹوڈنٹ 6 ہوتا ہے. ایلسیم لینا آتا ہوگا 6/3 آنسر 2 2 پر جا کے ملٹی پلائی ہوگا تو 4 ہو جائے گا -6/2 آنسر 3 3 اوپر جا کے ملٹی پلائی ہوگا تو 9 آ جائے گا اور ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا 5 کی پاور 2/3. اس کے بعد اب آسان سا کام کرتے ہیں بس ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 2⁻1/3 ملٹی پلائی بائی 4 -9 آپ کے پاس کتنا ہوتا ہے -5 -5/6 ملٹی پلائی بائی 5 کی پاور 2/3. یہ ہو جائے گا اسٹوڈنٹ اور یہاں پہ ہم بریکٹ لگا دیتے ہیں. بریکٹ لگانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں یہ اب تینوں ملٹی پلائی ہو رہا ہے. ملٹی پلائی ہونے کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ پلس. اب ان کو کیا کرتے ہیں log 2⁻1/3 پلس log 3 کی پاور -5/6 پلس log 5 کی پاور 2/3. اسٹوڈنٹ شروع میں آ جائے گا آپ کو پتا ہے 1/3 شروع میں log 2 پھر سوری یہ -5/6 شروع میں log 3 آ جائے گا آپ کو پتا ہے پاور شروع میں آ جائے گا پلس 2/3 شروع میں اور log 5 آ جائے گا. اب ساری کی ساری ویلیوز آپ کے پاس موجود ہیں آپ نے پٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. اوپر کوشچن میں ہمارے پاس گیون تھی log 2 آپ کے پاس کیا ہے log 2 آپ کے پاس 0.3010 ہے -5/6 ہے. log 3 کی ویلیو بھی گیون ہے وہ ہے 0.4771 ہے پلس 2/3 اور log 5 جو ہے وہ آپ کے پاس تھا 0.6990. تو اسٹوڈنٹ آپ نے ڈویژن بھی کرنی ہے اور وہ بھی کرنا ہے تو آئیں کرتے ہیں ذرا. یہ آ جائے گا جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو 0.3010 کو 3 کو ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آئے گا 0.1003. پہلے -5 کو آپ نے ملٹی پلائی کروانا ہے جو آنسر آئے گا اس کو 6 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے تو کیلکولیٹر پہ کریں گے 0.3976 آ جائے گا. پھر اسی طرح 2 کو ملٹی پلائی کروا کے اس کے ساتھ 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے جب یہ کیلکولیٹر کا استعمال کریں گے تو 0.4660 آ جائے. اور اسٹوڈنٹ پلس والے جب ان کو سولو کریں گے 2 کو پلس کر کے 1 کو مائنس کریں گے تو یہ آپ کے پاس 0.1688 آ جائے گا. تو یہ تھا آپ کے پاس کوشچن نمبر 4 کا پارٹ 3 تھا. اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ پارٹ آپ کے پاس یہاں پہ ہے پارٹ 4
وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی آسان سا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو پارٹ 4 دیکھتے ہیں ہمارے پاس۔ پارٹ 4 ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے log b 0.024 ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ہمیں تو پوائنٹ والے کا نہیں پتا، ہمیں تو log 2 کا آنسر پتا ہے، log 3 کا پتا ہے اور log 5 کا پتا ہے، ہم نے تو اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ایک یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ختم کرتے ہیں، 0.024 ڈیوائڈیڈ بائی پوائنٹ کو، جب پوائنٹ کی جگہ پہ 1 ہوتا ہے اور بعد میں جتنے ڈیجٹ ہوتے ہیں اس کی جگہ پہ 0 ہوتا ہے تو یہ 1000 آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب اب پوائنٹ ختم ہو گیا، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے لکھے log بیس، یہ اب آ جائے گا 24 ڈیوائڈیڈ بائی 1000 آ جائے گا۔ اب 24 کے بھی اسٹوڈنٹ آپ نے فیکٹر بنانے ہیں اور آپ نے 1000 کے بھی فیکٹر بنانے ہیں، تو فیکٹر بنانے کے بعد ہم اس کو فیکٹرز میں لکھیں گے، اور جیسے آپ نے ابھی کوشچن کیا تھا، پہلے سب سے پہلے یہاں پہ 24 کا بنا لیتے ہیں۔ 24 کا بنائے تو یہ تو 2 پہ آئے گا 212، پھر 26، پھر 23 اور 31، تو اس کا بن گیا۔ تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اس کو فیکٹر کی فارم میں، کیا لکھیں، 2 کی پاور 3 بار ہے تو 3 لکھ دیتے ہیں، اور ایک 3 ہے تو ہم ایسے 3 لکھ دیتے ہیں۔ آپ 1000 کی باری ہے اسٹوڈنٹ، 1000 کا بھی بنا لیتے ہیں، تو یہ آ جائے گا 2 5 10، یہ 500 آ جائے گا، پھر 2 2 4 2 5 10 یہ آ جائے گا، اور پھر بھی 2 پہ ہوگا 2 12 24 1 کیری 2 5، اب نہیں ہوگا کیونکہ اینڈ پہ آپ کے پاس اور نمبر، اچھا اس کے بعد 3 پہ بھی نہیں ہوگا، 5 پہ ہوگا، 5 2 10 2 کیری 5 5 25 5 5 25، اور اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ 5 کی پاور 1۔ تو 1000 جو ہے نا اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں 2 کی پاور 3 ملٹی پلائی بائی 5 کی پاور 3، ایسے ہی ہے اسٹوڈنٹ۔ چلو log بی، اب ایسا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ ہم نا تھوڑا سا کام کریں، 2 کی پاور 3، یہ جو نیچے پاور پڑی ہے اوپر جائے گی تو یہ 2 کی پاور -3 بن جائے گی، ساتھ 3 پڑا ہے اور نیچے والا بھی اوپر جائے گا تو 5 کی پاور -3 بن جائے گا، تاکہ تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ تو اسٹوڈنٹ اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، log بی بیس سیم ہے تو پاور ایڈ ہو جاتی ہے، یہ 3 -3 ہو جائے گا، ملٹی پلائی بائی 3 ملٹی پلائی بائی 5 کی پاور -3۔ تو یہ اسٹوڈنٹ تھوڑا سا اب ہمارے پاس آسان ہو گیا۔ اب آپ کو پتا ہے 3 -3 تو یہ تو 0 ہو جائے گا، اور 0 کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی چیز کی پاور 0 تو اس کا آنسر 1 ہوتا ہے۔ چلے آئے ہم اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ آ جائے گا log بی 2 کی پاور 0 ملٹی پلائی بائی 3 ملٹی پلائی بائی 5 کی پاور -3، ایسے آ جائے گا۔ آپ اس کو تھوڑا سا سولو کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹ، log بی، یہ 1 آ جائے گا کیونکہ کسی بھی چیز کی پاور 0 تو آنسر 1 آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی بھی چیز سے ملٹی پلائی کروایا جائے 1 کو تو وہی آتا ہے، جب ان سے ملٹی پلائی ہوگا تو یہ بچ جائے گا آپ کا۔ اب اس کے بعد ملٹی پلائی ہو رہے ہیں تو اس کو ختم کرتے ہیں، بس اب سولو کرتے ہیں، اور ملٹی پلائی کو ختم کر کے میں نے پلس لکھ دیا اور 5 کی پاور -3 آ گیا۔ پھر اگلا اسٹیپ آپ کو پتہ ہوتا ہے، پاور شروع میں آ جائے گی -3، جب شروع میں آ جائے گی تو -3 log 5، ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ۔ اب یہاں پہ log 3 کی ویلیو لکھتے ہیں جو کہ آپ کو کوشچن میں گیون ہے، اور log 3 کی ویلیو اسٹوڈنٹ آپ کے پاس log جو 3 ہے اس کی ویلیو آپ کے پاس ہے 0.0
0.4771 -3 اور log 5 کی ویلیو آپ اگر لکھیں log 5 کی ویلیو آپ لکھیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی 0.6990. تو آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ کہ آپ 3 کو جب اندر ملٹیپلائی یہ تو ایسے لکھ دینا 0.4771 جب آپ 3 کو اندر ملٹیپلائی کروائیں گے تو یہ آ جائے گا 2.097. تو جب اس کو آپ مائنس کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آئے گا -1.6199. تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ. اب آپ نے کرنا ہے کہ اب دیکھیں آپ کے پاس آنسر مائنس میں آ گیا. آپ کو پتا ہے لاگ نیگیٹو نمبر پہ تو ہوتا نہیں ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں -1.6 آپ کے پاس یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اچھے سے آپ کلیئر ہو جائے. آپ کا آنسر آیا ہے -1.6199. یہ مائنس میں نہیں ہونا چاہیے تو اس سے -1.6 سے آگے نزدیک 2 ہی ہے نا. تو آپ اس میں اس طرح کریں پازیٹیو 2 ایڈ بھی کر دیں اور -2 ایڈ بھی کر کیوں -1.6 سے نزدیک آنسر آپ نے دیکھنے 2 ہے. اگر 1 ہوتا نزدیک ہوتا تو پیچھے ہم آگے وہی ایڈ کر دیتے +1 اور -2. تو آپ نے اسٹوڈنٹ اس طرح کرنا ہے کہ پلس والے نمبر کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے کیونکہ میتھ کا رول ہے جو آپ ایڈ کرتے ہو وہی مائنس کرتے ہو تو وہ تو ہم نے کر دیا. اب جب اس میں آپ +2 ایڈ کرو گے نا تو یہ پازیٹیو میں کنورٹ ہو جائے گا اور جب اس کو آپ +2 میں کرو گے نا تو یہ والا جو بریکٹ والا یہ آ جائے گا 0.3801 اور آگے لکھا ہوا ہے -2. اب یہ اسٹوڈنٹ جو آگے -2 لکھا ہوا ہے نا اب یہ جو -2 ہے نا یہ آپ کی کریکٹرسٹک ہوتی ہے. یہ آپ کی کیا ہوتی ہے کریکٹرسٹک ہوتی ہے. تو کریکٹرسٹک آپ نے لکھ دینی ہے جیسا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس آنسر آئے ہو یہ -2 کا مطلب یہ ہے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. اب اگر میں یہاں پہ دیکھوں نا تو یہ -2 کا مطلب یہ ہے ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں اور آگے لکھ دیتے ہیں 3801. تو آپ کا کوشچن یہاں پہ اسٹوڈنٹ سالو ہو جائے گا. تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہم اس سے نیکسٹ آگے کوشچن ہے یہ بھی کرتے ہیں تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. اور پارٹ 5 ہے آپ کے پاس لاگ بیس b ہے 7/5 اور 2/5. تو اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے لکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 5 × 5 25 25 میں 2 ایڈ کریں تو کتنا آ جائے گا 27 اور ڈیوائڈیڈ بائی 5 آ جائے گا اور انڈر روٹ کو ختم کریں گے تو 1/7 آ جائے گا. یہ آپ نے پڑھا ہوگا 5 × 5 25 25 میں 2 ایڈ کریں تو یہ 27 ہوتا ہے ڈیوائڈ میں وہی آتا ہے. اور ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے لاگ بیس b لکھا ہوا وہی کام کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پاور جو ہے یا اس طرح کر لیتے ہیں لاگ b ہے اور 27 کو لکھ سکتے ہیں 3 کی پاور 3 ڈیوائڈیڈ بائی 5 اور ہول پاور ہے 1/7. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پاور دونوں پہ لگا لیتے ہیں تو اس کو لکھیں گے لاگ بیس b 3 کی پاور 3 ملٹیپلائی بائی 1/7 ڈیوائڈیڈ بائی 5 ملٹیپلائی بائی 1/7 یہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے اور لکھ لیتے ہیں ایک آدھا اسٹیپ اور جلدی اس کو ختم کرتے ہیں. لاگ b آ جائے گا 3 کی پاور 3 ملٹیپلائی بائی 1/7 ہوتا ہے 3/7 اور یہ ہو جائے گا 1/7. تو بیس اگر اچھا اب اس کو ختم کرنا ہے تو لاگ بیس 3 کی پاور 3/7 مائنس لاگ بیس 5 کی پاور 1/7. تو آپ اس طرح کریں آپ کو پتا ہے کہ پاور شروع میں آ جاتی ہے تو پاور شروع میں لکھ لیں 3/7 لکھ لیں لاگ بیس یہاں 3 آ جائے گا. اسی طرح یہ پاور شروع میں لکھیں 1/7 شروع میں آ جائے گی
log बेस और 5 आ रहा है। तो 3/7 log बेस मतलब log 3 की जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। ये थी 0.4771 -1/7 और log 5 की वैल्यू आपको याद हो 6990 थी। बस स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करवा के 7 पे जब आप डिवाइड करवाएं तो ये आ जाएगा 0.2045 माइनस इस 0.699 जीरो को 7 पे जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो 0.0999। तो जब आप इसको प्लस माइनस स्टूडेंट करेंगे तो 0.1046। ये तो पॉजिटिव है, इसमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट्स में आपने कमेंट्स करने अच्छे और अगर कोई क्यूरी है लेक्चर के अंदर तो आपने फिर भी कमेंट करना और बताना है कि सर यहाँ से ये मसला है सर यहाँ, तो इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को दूर किया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इससे आपका एक जो मैंने पार्ट करवाया एक क्वेश्चन करवाया इसकी बेस भी अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह। और आपकी मैथ भी इंशाल्लाह